बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाखों फर्जंदान तौहीद फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका फरीज़ा कबूल फरमाए। आज सऊदी अरब में हज अदा किया जा रहा है। कल ईद होगी, परसों पाकिस्तान में ईद होगी। पाकिस्तान से भी हज़ारों ज़ायरीन हज के लिए गए हुए हैं। इनमें सदर पाकिस्तान आरफ अलवी भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सदर आरफ अलवी 26 रुकनी वफ़द के साथ हज कर रहे हैं। इनमें इनके ख़ानदान के लोग शामिल हैं, इनके स्टाफ के लोग शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि सदर आरफ अलवी का ये हज सरकारी अखराजात पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरफ अलवी ने ख़ुद सरकारी अखराजात पर हज करने का कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए सरकारी प्रोटोकॉल का इंतज़ाम किया जाए, एहतमाम किया जाए, वो भी कर दिया गया। इसके साथ साथ सदर आरफ अलवी पर मीडिया में तनकीद भी हो रही है कि आखिरकार उन्होंने सरकारी अखराजात पर हज क्यों किया है, अपने अखराजात पर वो हज पर क्यों नहीं गए। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि सदर आरफ अलवी ने अगर हज पर जाना था तो फिर सरकारी खर्चे पर गए हैं तो अकेले चले जाते। अगर उन्होंने वफ़द के साथ जाना था, अपने ख़ानदान के साथ जाना था, तो फिर अपने अखराजात करते। तो नाज़रीन, ये सदर आरफ अलवी साहब कोई पहले पाकिस्तान के सदर वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं जो सरकारी अखराजात पर हज करने के लिए गए हैं। पहले भी ऐसे होता रहा है, हज होते रहे हैं, उम्रे होते रहे हैं बड़े बड़े वफूद के साथ सरकारी अखराजात पर, लेकिन उनको मिसाल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर मुवाज़ना किया जाए तो सदर आरफ अलवी हज पर गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी तरह से बड़े वफद के साथ थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में क्या होता है, मसाज होती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। और फिर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी उम्रे पर गए तो उनके साथ भी बड़ा वफ़द था। और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कितने दौरे कर चुके हैं, 1.5 साल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो कितने दौरे कर चुके हैं। और फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब वो पाकिस्तान के सदर थे उन्होंने कितने दौरे किए गैर मुल्की। इनमें सिर्फ़ अगर आप अबू ज़ैबी की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर लें, बरतानिया की बात कर लें, तो इन दो जगह के, इन दो ममालिक के सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी जब वो सदर थे तो 50 से ज़्यादा दौरे उन्होंने बरतानिया और UAE के किए थे सरकारी अखराजात पर। और वफूद भी बड़े बड़े उनके साथ हुआ करते थे। अगर इस तरह से मुवाज़ना किया जाए तो सदर आरफ अलवी एक वफ़द लेकर हज के लिए गए हैं, तो फिर इन लोगों से तो सदर आरफ अलवी का इक़दाम आसन है। बहरहाल फिर भी इस चीज़ की हमायत नहीं की जा सकती कि आप बड़े बड़े वफूद लेकर उम्रे करें, हज करें। अब बात करते हैं DGISPR की। उन्होंने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सानिया 9 मई के हवाले से। इस साने को फ़ौज कितनी संगीनी से लेती है, कितनी संजीदगी से लेती है, कितने शिद्दत से लेती है, इसका अंदाज़ा अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता है। वो कहते हैं कि 9 मई के सानहे पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फ़ौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है। 15 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यही बताया कि इन 15 में 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा, वो कहते हैं सानिया को भुलाया जाएगा, नामुलज़मों को माफ़ किया जाएगा। जो ज़िम्मेदारान फ़ौजी तनसीबात की सिक्योरिटी और तक़द्दुस को बरकरार रखने में नाकाम रहे उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इस वक्त नाकाबिल तर्दीद शवाहिद की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक का दामाद रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का ववेला मचाकर 9 मई के सहूलतकार और मास्टरमाइंड छुप नहीं सकते। मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार पर मनसूबे के तहत हमला किया गया। पहले से कायम फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। आर्मी एक्ट आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके तहत सैकड़ों मुकदमा निपटाए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़ ने इस अमल की पूरी जांच के बाद तौसीक़ की है। शोहदा के वर्सा, फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल पूरी कौम और आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं। इनके प्यारों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थीं। इनकी बेहुरमती की जाए। मनसूबा साज इंसाफ के कटहरे में कब लाए जाएंगे। ये सारा कुछ मेजर जनरल साहब की तरफ से कहा गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाक फ़ौज इस मामले को किस तरह से संजीदगी से ले रही है। साथ उन्होंने ये कहा कि ये हमला एक प्लान के तहत किया गया था। उधर इमरान खान कहते हैं कि
ہمیں پھنسانے کے لیے یہ ساری پلانیں کی گئی تھی۔ تو اصل بات تک پہنچنے کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو عمران خان کہتے ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر لیا جائے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو پاک فوج کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اسے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا، لیکن پوری دنیا کے سامنے یہ معاملہ جانا ہے تو کیوں نہ ایک ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھا جائے تاکہ کل کسی پر تنقید نہ ہو۔ تو جن لوگوں کی طرف سے یہ منصوبہ بندی کی گئی، جن لوگوں کی طرف یہ پلاننگ کی گئی، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہیں۔ پاک فوج کے پاس، حکومت کے پاس ان کے دعووں کے مطابق فول پروف ثبوت موجود ہیں، تو تحقیقاتی کمیشن میں یہ سامنے رکھ دینے چاہیے۔ اور یہ لوگ بالکل ناقابل معافی ہیں جنہوں نے پلاننگ کی ہے یا جنہوں نے سازش کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے۔ ایک ایک کردار جو اس میں ملوث ہے اس کو کسی بھی قسم کی رعایت نہ دی جائے، نہیں ملنی چاہیے۔ ادھر جنرل صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان میں سے تو وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے اداروں کی، اپنی تنصیبات کی حفاظت نہیں کی، ان کو بچا نہ سکے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور برطرفیاں ہو بھی چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 102 لوگوں کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ میجر جنرل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہتے ہیں کہ اب تک فوجی عدالتوں میں کوئی ٹرائل نہیں ہوا۔ ایسا اٹارنی جنرل کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انہوں نے یہ جھوٹ کہاں پہ بولا ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے ٹرائل آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ کسی بھی عدالت میں اس معاملے پر کوئی ایک مقدمہ بھی فائنل نہیں ہوا۔ ادھر آپ دیکھ لیں کہ فوج میں کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کا سسٹم ہے۔ فوری طور پر 3 بڑے افسروں کو برطرف کر دیا گیا اور 10 کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ تیزی سے اپنے معاملات نمٹائیں تو فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ باقی میجر جنرل احمد شریف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نوجوانوں کو ورگلا کر، اکسا کر یہ سارا کچھ کروایا گیا، تو اس سے تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے جن کو شرپسند کہا جاتا ہے، جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جلاؤ گھراؤ میں حصہ لیا تھا، ان کو اکسایا گیا۔ تو اس سے تھوڑی سی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ لوگ باغی نہیں ہیں، یہ اکساوے میں آ گئے، یہ بہکاوے میں آ گئے، تو انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا تو ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ریلیف نہیں مل سکتا تو ان کو جو ان کے سرغنہ تھے، جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا یا جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، ادھر دبئی میں میاں نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، منت کے انجام تک معاملہ پہنچے گا، تو آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف یہ کسی بھی طور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں، اگر متحد ہوئے ہیں، تو صرف عمران خان کی دشمنی میں، عمران خان کی مخالفت میں، اگر عمران خان کی پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، عمران خان کا وہ زور نہیں رہتا جو آج نظر آ رہا ہے، یہ پی ڈی ایم بکھر کر رہ جائے گی، ان میں جوتوں میں دال بٹے گی، بیچ چوراہے کے ہنڈیاں ان کی پھوٹے گی، وہاں پہ جو کچھ آج پلاننگ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری دھری رہ جائے گی۔ باقی نریندر مودی امریکہ کے دورے کے بعد مصر چلے گئے۔ مصر میں ان کو سب سے بڑا سرکاری اعزاز دیا گیا۔ گزشتہ 20 سال میں کسی بھی غیر ملکی سربراہ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ بہرحال نریندر مودی اپنے مفادات کے لیے اور خود ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے ایسے ممالک میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ جانا خطرات سے کم نہیں ہوتا، اور دیگر ممالک کے سربراہان ان ممالک میں نہیں جاتے۔ میں بات کر رہا ہوں مصر کے دورے کی، کہ وہاں پہ نریندر مودی 20 سال میں جانے والے پہلے سربراہ مملکت بن گئے ہیں۔ امریکہ نے جس طریقے سے نریندر مودی کا استقبال کیا گیا، ان کے اس وزٹ کو اسٹیٹ وزٹ قرار دیا گیا، اور جس طرح سے معاہدے ہوئے، دفاعی معاہدے ہوئے، اکانومی کے معاہدے ہوئے، دیگر معاہدے ہوئے،
وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ معاہدے ٹھیک ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن کسی ملک کے ساتھ خصوصی طور پر پاکستان کے دشمن کے ساتھ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنا وہ پاکستان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے اس پر دو ٹوک اور سخت موقف کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ پر شدید احتجاج کا اظہار کرتے ہوئے امریکی نائب سفیر کو طلب کیا اور ان کو احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ اعلامیہ میں گمراہ کن کنٹینٹ شامل ہیں۔ اس اعلامیہ پر پاکستانی تحفظات اور مایوسی سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ امریکہ ایسے بیانات سے اجتناب برتے جو بھارت کے پاکستان مخالف بے بنیاد بیانیے کی حوصلہ افزائی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک اصولی موقف ہے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جیسے بھی تعلقات ہوں، پاکستان کی امریکہ جتنی بھی مدد کرتا ہو، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کریں جس سے عالمی رائے عامہ گمراہ ہو سکتی ہو۔ وزارت خارجہ کی طرف سے بہرحال اپنا کردار ادا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔